اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی ترغیب میں، حج کے فضائل اور اس کے احکام میں قرآن پاک کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں اور احادیث تو لاتعداد نازل ہوئی ہیں، جن میں سے نمونہ کے طور پر تھوڑی سی اس ویڈیوز میں ذکر کی جائیں گی۔ ترجمہ: لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں گی اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ فائدہ: بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ ہوئی۔ پانی پر ایک بلبلہ کی شکل تھی جس نے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلا دیا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی گئی، جس کا ذکر پہلے پارہ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں ہے۔ اس آیت شریف سے پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی از سرنو تعمیر کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں۔ اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین خود فرما دی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جس کو آسمان زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ لاسلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی تو لاسلکیوں کے بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی وہ اس آواز سے بہرہ ور ہوا اور لبیک کہی۔ دوسری حدیث میں آیا کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے۔ اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بابر اسلامک سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ بہت بہت سننے کا۔